بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی تمام نیک خواہشات پوری فرمائے۔ ہسٹری آف اسلام کے پیارے دوستو، آج ہی نہار منہ اٹھ کر سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو، 3 دن سے پہلے آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ نورانی سعادت ہے جس کے مد مقابل تمام لطف و کرم اور سعادتیں ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ حافظ قرآن پر رب کریم کے تعلق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کا اپنے مالک کے ساتھ خصوصی ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی مدد و نصرت حافظ قرآن کے شامل حال کر دی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے جواد و کرم، انوار و تجلیات اور ایک خاص روحانی برق کا نزول حافظ قرآن پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جلالت قرآن یہ ہے کہ اس کی عظمت و شوکت پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں بالخصوص حافظ پر یہ لطف تو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن اسلام کا علم بردار ہے۔ جس نے اس کی تعظیم کی، اللہ عز و جل اس کو عزت بخشیں گے۔ صالحین کا قول ہے کہ اگر کسی کو نامعلوم غم و فکر کا احساس ہو جائے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے، غم و فکر دفعتاً زائل ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں 10 آدمیوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، رات کو اٹھ کر کلام الہی کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں۔ اس سے زندگیوں میں برکت عطا ہوتی ہے، والدین کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، روزی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، چہرہ نورانی کر دیا جاتا ہے، قلب کو راحت بخش دی جاتی ہے، تفکرات سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، اولاد کو نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اس گھر کے در و دیوار کو مسل و مشک کر دیا جاتا ہے، ہر سو خوشبو پھیل جاتی ہے، پورے گھر کو معطر کر دیا جاتا ہے، انوار و تجلیات سے معمور کر دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت کلام رب کائنات کا کلام ہے۔ اسے ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق یاد کرنے کی کوشش ضرور کرے۔ روح کو پاکیزہ کرنے کا واحد ذریعہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ اس پاک کلام پر غور و فکر کیجیے، انشاءاللہ تعالی نفع ہی نفع ہوگا۔ بالخصوص حافظ قرآن آج عہد کر لیں کہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر قرآنی احکامات کو داخل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا باعمل حافظ قیامت کے روز اہل جنت کا سردار ہوگا۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی مختصر اور بہت طاقتور صورت کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو،
اپنے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو صبح جب بھی آنکھ کھلے آپ نے اس وقت اس عمل کو کرنا ہے، یا پھر اگر اس وقت اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں، آج کا خوبصورت عمل قرآن پاک کی عظیم سورۃ مبارکہ سورہ الکوثر پر مشتمل ہے۔ آپ نے صبح اٹھ کر اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ درمیان میں 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک تسبیح یا رحمانوں کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ کی مالی پریشانیاں، رنج و غم دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں سے دور کر دے گا، رزق میں برکت ہوگی، جان مال میں برکت ہوگی اور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔